نبی کا اہل نبی کی اولاد اور نبی کی ازواج نہیں ہوتی. اگر وہ نبی کی اطاعت پر ہیں تو وہ نبی کا اہل ہیں، اور اگر نبی کی اطاعت پر نہیں ہیں تو وہ نبی کا اہل نہیں ہیں. حالانکہ بیٹا تو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے، بیٹا تو سب سے زیادہ اہل ہوتا ہے، اور بیوی کا تو نام ہی اہلیہ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ بیوی کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ. اس کا تو نام ہی اہلیہ ہے، اس کا تو نام ہی اہلیہ ہے. اسے کو بدل سکتا ہے؟ اس کو بدل سکتا ہے؟ نام ہی اہلیہ ہے، نام ہی اہلیہ ہے. مگر اللہ نے قرآن میں اس کا انکار کر دیا. قرآن میں اہلیہ کا بھی انکار کر دیا کہ اہلیہ بھی آپ کی نہیں ہے. جی ہاں، اہلیہ بھی آپ کی نہیں ہے. بیٹے کا بھی انکار کر دیا، انہ لیس من اہلک، کہ نوح علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. پھر اہل کون ہے؟ کہ نبی کا اتباع کرنے والے ہی اہل ہیں. بس صرف نبی کا اتباع کرنے والے اہل ہیں. ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کو بیان کر دیا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَّيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ آپ نکل جائیے رات کو اپنے اہل کو لے کر، یعنی اپنی اتباع کرنے والوں کو لے کر نکل جائیے. الا امرأتک، سوائے آپ کی اہلیہ کے. دیکھو تو صحیح، سوائے آپ کی اہلیہ کے. الا امرأتک انہم مصیبها ما اصابہم، اس کو بھی وہ عذاب پہنچنا ہے جو عذاب قوم پر آنے والا ہے بیوی کو چھوڑ کر. یہ اس لیے کہ یہ آپ کی اہلیہ ہو، یا آپ کے اہل میں سے نہیں، چاہے اہلیہ ہوں. اور قوم، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس قوم میں سے تھے ہی نہیں قوم، کیونکہ انہوں نے آپ کا اتباع کیا ہے، یہ آپ کے اہل ہیں. ادھر بیٹے کو کہہ دیا نوح علیہ السلام کے انہ لیس من اہلک، حالانکہ بیٹا ہی وارث ہوتا ہے، بیٹا ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصولی بات یہی ہے کہ جس طرح نبی کا اہل ان کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں اجتماعیت کے ساتھ چلنے والے وہ اپنی ذمہ داروں کا عملہ ہوتے ہیں. سنو غور سے بات. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. تو سہیل بن عمرو حارث بن ہشام یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عمر کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. اور ظاہر بات ہے کہ اتنا قرب مل گیا حضرت عمر کا، تو یہ خیال کرنے لگے کہ بھئی اب تو ہم ایسی جگہ آ گئے کہ ہمیں بڑا اونچا درجہ مل گیا، اب یہاں سے ہمیں کون ہٹائے گا. تھوڑی دیر کے بعد میدان سے جماعتیں کام کر کے آنی شروع ہوئیں، ملکوں سے علاقوں سے محنت کر کے جماعتیں واپس آئیں. ہر ایک کو تقاضا حضرت عمر کو کارگزاری سنانے کا. عجیب قصہ ہے. تو جب یہ جماعتیں آئیں، یہ دونوں قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے. تو فرمایا کہ سہیل ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. خیر وہ پیچھے ہٹ گئے، جماعت آگے آ گئی. ان سے احوال سننے لگے کیا کر کے آئے. پھر اگلی جماعت آئی، دوسری طرف بیٹھی، تو کچھ کہنا چاہتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا حارث ذرا پیچھے ہٹو، تم آگے آ جاؤ. جماعت کو آگے لے لیا، پیچھے ہٹ گئے. اب جو بھی جماعت آتی باہر سے کام کر کے، وہ ان سے کہتی بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں،
اس لیے کہ کام میں تو تھے نہیں، کام کے میدان میں تو ہے نہیں کہ لوگ پہچانتے ان کو. بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے، ذرا پیچھے ہٹیے. تو یوں کہیں دونوں کہ جو بھی آتا کمرے میں وہ ہمیں پیچھے ہٹا دیتا، خود آگے بڑھ جاتا. اسی طرح ہوتے ہوتے ہم کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے، پھر کمرے سے باہر نکل گئے. ہاں بیٹے کہاں تھے؟ عجیب قصہ ہے، عجیب قصہ ہے. بیٹے عمر کے پاس، پیچھے ہٹتے 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 کمرے سے باہر نکل گئے. باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے، دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سب سے آگے تھے، سب سے پیچھے کر دیے گئے. لیکن وہ بھی زمانے کے لوگ تھے، یہ نہیں کہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے. اس زمانے کے لوگ تھے. کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ دیکھو امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاس سے پیچھے کر دیا. امیر پر اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. ہمیں تقاضے دیے گئے، ہم نے پورے نہیں کیے. ان کو تقاضے دیے گئے، وہ قربانی دے کر میدانوں میں آگے بڑھ گئے. جب سب لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، تو یہ دونوں دوبارہ عمر کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا مومنین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سب سے آگے تھے، آپ کے پاس بیٹھے تھے، اور پھر ہر آنے والے نے ہمیں ہٹا دیا، ہر آنے والے نے ہمیں ہٹا دیا. تو تمہیں نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ ہوئی اور یہ آگے بڑھنے کی ان کی کیا وجہ ہوئی. تم آگے تھے، آگے رہتے، یہ پیچھے والے آنے والے نے تمہیں کیسے ہٹا دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ تقاضے تمہیں بھی دیے گئے، ان کو بھی دیے گئے. تم نے تقاضے پورے کیے، تم آگے بڑھ گئے. تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے تقاضے پورے کیے، وہ آگے بڑھ گئے. اگر تم ان کے ساتھ میدان میں اور محنت میں اور خروج میں اور دعوت کے تقاضوں میں ان کے ساتھ ہوتے تو تمہیں کون پیچھے ہٹاتا. تو دونوں نے کہا مومنین اب تک جو ہم سے غلطی ہو گئی ہو گئی، آئندہ کے لیے فرمائیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. اور تم نے فرمایا دیکھو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ان کا تمہارا ساتھ تو دنیا میں ہو نہیں سکتا، ان کا تمہارا ساتھ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ قربانیوں میں آگے بڑھ گئے اور تم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. تمہارا ان کا دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے، حضرت نے فرمایا ان دونوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ابھی الگ الگ دو ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں رہ کر دین کی محنت کرتے رہو، اور اسی ملک میں تمہاری وفات ہو جائے، کبھی واپس نہ آؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا ان کے ساتھ حشر ہو جائے. یہ حضرت عمر نے جواب دیا. کہا کہ دنیا میں تمہارا ان کے ساتھ ہو جائے تو مشکل ہے کیونکہ آگے بڑھ گئے. ہاں تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور پوری زندگی وہاں رہ کر دین کی محنت کرتے رہو، اور وہیں اس ملک میں مر جاؤ، مدینہ منورہ واپس کبھی مت آؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ دونوں نے وہیں سے ارادہ کر لیا اور دونوں وہیں سے نکل گئے الگ الگ ملکوں میں. میں نے عرض کیا کہ اس کام میں تعلقات سے نہیں آگے بڑھتا آدمی. دنیا میں آدمی اللہ اکبر، دنیا میں آدمی دنیا والوں کے تعلق سے آگے بڑھتا ہے، اور دین میں آدمی اللہ کے تعلق سے آگے بڑھتا ہے. دنیا میں آدمی دنیا والوں کے تعلق سے آگے بڑھتا ہے، اور دین میں اور دعوت میں اللہ کے تعلق سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے دوستو عزیزوں، ہم تو شروع سے بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ کام اخلاص اور قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے. اخلاص اور قربانیوں سے آگے بڑھنے کا ہے. اخلاص اور قربانیوں سے آگے بڑھنے کا راستہ ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان سے گزارے بغیر چھوڑیں گے نہیں، اللہ امتحان سے گزارے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ مختلف قسم کے حالات، رکاوٹیں پیش آئیں گی، لیکن فرمایا خوشخبری تو جمنے والوں کے لیے ہے، خوشخبری تو جمنے والوں کے لیے ہے، خوشخبری تو جمنے والوں کے لیے ہے۔ جو اس راستے کی ناگواریوں کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کریں گے وہ آگے بڑھیں گے، استقامت بھی انہیں کو ہوگی۔ اسی کے لیے کہتے ہیں اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس ناگواری کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کیا کرو، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کیا کرو کہ یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی، یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو وہ تمام چیزیں پیش آئیں گی جو صحابہ کرام کو پیش آ چکی ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں وہ ساری اذیتیں پیش آئیں جو اذیتیں انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں۔ یہ سلسلہ ہے ایک قربانیوں کا، سلسلہ ہے قربانیوں کا۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی ناگواری کی شکایت مت کرو، اس راستے کی ناگواری کی شکایت مت کرو، کیونکہ جو شکایت کرے گا، جو شکایت کرے گا وہ گویا اللہ تعالی کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ جن تکالیف پر ہم شکایت کرتے ہیں نا، جن تکالیف پر ہم شکایت کرتے ہیں، صحابہ ان تکالیف پر شکر کرتے تھے، صحابہ ان تکالیف پر شکر کرتے تھے، صحابہ ان تکالیف پر شکر کرتے تھے جن تکالیف پر ہم شکایت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کام میں قربانی کی جس سطح پر ہو اس سطح سے آگے بڑھو، سطح سے آگے بڑھو، اس سطح سے آگے بڑھو، جہاں تک پہنچ گئے ہو اس سے آگے بڑھو۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اطاعت اور قربانیوں کی ایک ایسی سطح قائم کر دی ہے کہ ہم سب کے لیے صحابہ کرام اصل منزل ہیں اور اصل مقتدا ہیں۔ اس لیے امام مالک فرماتے تھے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے، جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کرو، ارادے کرو کہ اپنے آپ کو ہمیں پابند بنا کر ہر موقع کا حکم پورا کرو، ہر موقع کا حکم پورا کرو، اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ اور سب سے زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو اتباع سنت پر لاؤ، اپنے آپ کو اتباع سنت پر لاؤ، جس میں سب سے بنیادی سنت اور سب سے اہم سنت وہ اللہ کے راستے کا خروج اور نقل و حرکت ہے، کیونکہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ دین کا قوام ہے، دین قائم ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر، دین اس کے بغیر قائم نہیں ہوگا۔ اصل سنت یہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت